پہ لکیر ہو, اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو, پھر بھی آپ مان رہے ہیں. اگر میں پیر پرست ہوتا تو میں 2 شادیاں تو کر ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ میرے جو شیخ اور مرشد ہیں وہ 2 شادیوں کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. اچھا وہ اس لیے نہیں کہ شریعت کے مخالف, وہ کہتے بھائی یہ کام بہت مشکل ہے, اور اس زمانے میں جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں 2 شادیاں کریں گے تو کیا حالات ہوتے ہیں, ان کے دین سے رہ جائیں گے. تو میں تو ان سے بھی اس میں بحث کرتا تھا کہ حضرت اس کی ضرورت ہے, اور قرآن و سنت میں جب ہے تو ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لوگ مجھے ملفوظات بھیجتے تھے کہ وہ کہتے تھے اس زمانے میں 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے. ہم جواب میں کہتے تھے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہم ان کی خاک کے برابر نہیں, لیکن اللہ کے نبی نے ایک کام کیا ہے, اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو نبی جب آ گئے تو بس ختم ہو گئی بات نا. تو پھر اسلام نے کیوں ترغیب دی ہے؟ تو پیر و مرشد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی اندھی تقلید کرنی ہے اور شریعت کی بات کو پیچھے رکھ کے اس کی بات کو فالو کرنا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. جو جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے اس میں اس کو فالو کرنا ہے, اور جس چیز میں وہ ماہر ہے اس میں اپنی رائے کو اس کی رائے پہ چھوڑ دینا. بعض چیزوں میں ان کو مہارت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ یہ مان لیں کہ مجھے کم مہارت ہے, ان کا تجربہ, ان کا علم, ان کا تقویٰ زیادہ ہے, تو اس ماننے میں خیر ہوتی ہے. تو خود مختار نہیں بننا اور شریعت ساز بھی نہیں بنانا کسی کو, یہ بیلنس ہے, یہ اعتدال ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. آج وہ یعنی 2 بے اعتدالیاں ہو گئیں, یا تو پیر خدا بنا ہوا ہوتا ہے جیسے یہود و نصارہ بنا لیا, جیسے یہود و نصارہ بنا لیا کہ اس کا کوئی, اس کو ناپنے کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے, وہ حلال کے حلال, وہ جو ہے وہ بس بنا لیا آپ نے اس کو. یا یہ کہ کوئی پیر لیس ہو جاتے ہیں آپ, بالکل ہی کوئی آپ کا مینٹور ہی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پہ قرآن و سنت نازل ہوا ہے, باقی سارے بے وقوف تھے. ایسا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. تو کچھ آپ کو ان کی طرف سے گائیڈنس یا ویسے جنرل ایڈوائزز کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد اختیار کرنے کے لیے کچھ آپ کے مینٹورز نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا. 8 سال جو جب میں ہم مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے تو ان کا روزانہ بیان ہی اسی پہ ہوتا تھا, دنیا مسافر خانہ ہے, دنیا مسافر خانہ. اتنا یہ کہ جب وہ عمرہ کر کے آئے تو ان کے جو میزبان تھے انہوں نے کال کی کہ حضرت آپ گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں گھر تو نہیں پہنچا, ابھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. میں نے کہا شاید کہیں اسٹے کیا ہوا ہوگا. اگلے دن کال کی, حضرت گھر پہنچ گئے آپ؟ کہتے ہیں میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. 3-4 دفعہ جب زیادہ ہو گیا, اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا گھر تو بھائی قبر ہے. یہ ہمارا مسافر خانہ ہی ہے جس میں میں رہ رہا ہوں, جس کو آپ میرا گھر کہہ رہے ہو. یعنی وہ گھر میں تھے لیکن اس کو کہتے ہیں مسافر خانہ ہی. تو مسافر خانہ ہونا اس کے دل میں بیٹھے. حضرت فرماتے تھے مال رکھنا منع نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے پاس دولت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے محبوب پیغمبر, ایسی بے تحاشا دولت. دولت پہ سوار ہو, دولت کو اپنے اوپر سوار مت کرو. تو یہ پھر شہرت میں انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے, اپنے کو ملتی ہے بھئی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس سے دل نہیں لگانا. یہ شہرت وہرت سب. میں حضرت مفتی تقی صاحب کی زیارت کے لیے گیا تھا چند مہینے پہلے, تو حضرت کی زیارت ہوئی. حضرت نے, اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے, بہت عزت دی, محبت دی حضرت نے. تو حضرت نے یہی نصیحت کی کہ آپ مشہور ہو گئے ہیں تو اس شہرت سے خراب ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اب میں ان نصیحتوں پر عمل نہ کروں تو وہ میرا قصور ہے, لیکن ہمارے کوئی بڑے ہونے چاہیے جو آپ کو ٹوکتے رہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ جو آپ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. بگڑنے کا خطرہ شہرت کے بعد, دولت کے بعد ہی ہوتا ہے. غریب آدمی کے اور غیر مشہور آدمی کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. مجھے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ بگڑ نہ جاؤں کہیں. بالکل, ویسے ڈر تو ہمیشہ ہی, ویسے میری تواضع گھر میں ہو جاتی ہے. آپ کے میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کی 4 بیویاں ہیں نا, اس کے بگڑنے کا بہت ہی کم چانس ہے. قدرت کی طرف سے انتظام کر دیا اللہ نے, انتظام اللہ نے کر دیا. آپ نے ماشاءاللہ ریبو بھی رکھی ہوئی ہے, اور تو اس حوالے سے یوتھ کو, یعنی مال کمانے کے حوالے سے یوتھ کے لیے کیا آپ کا میسج ہے کہ کیا کتنی جان مارے مال کمانے کے حوالے سے, اور جنرلی آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیں ریبو تو میں نے رکھی ہے, میری ضرورت ہے نا. گارڈ کے لیے رکشے میں بٹھا کے تو گارڈ کو نہیں لے جا سکتا. جب مولانا عادل شہید ہوئے, کافی تھریٹس تھیں. 2014 میں بہت سارے علماء شہید ہوئے تھے. تھانے سے رپورٹیں آتی تھیں, تھانے والے بتاتے تھے بھئی آپ کے بارے میں بھی بہت خطرہ ہے, CID کی رپورٹ یا ISI کی رپورٹس, بھئی آپ کے بارے میں بھی بہت خطرہ ہے, آپ حفاظت کریں. بعض علماء کہہ رہے تھے آپ باہر چلے جائیں, کیونکہ
یعنی جو مجھ سے بھی کم مشہور تھے وہ شہید ہو گئے تھے. مولانا اسم شغوری تو خیر بڑے مشہور تھے, وہ شہید ہوئے. مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے. ادھر قریب میں ہماری مسجد میں ایک امام تھے, کوئی جانتا بھی نہیں تھا, وہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر میری ریکی بہت ہو رہی تھی, مجھے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ برقعے میں خواتین جو آ رہی ہیں گھر کے باہر گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ رہی ہیں, ریکارڈنگ کر رہی ہیں آنے جانے کی, وہ دیکھ رہی ہیں ایکٹیویٹیز. پھر ہم دیکھتے تھے کچھ بھکارنیں آ کے بیٹھتی تھیں 6-6 7-7 گھنٹے. اچھا ہم نے تعاقب کیا, پتہ چلا ان کو تو بڑی گاڑی آتی ہے لے کے جاتی ہے ان کو. ریکی مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے. تو ان دنوں میں کیا کرتا میں, کیسے حفاظت کرتا؟ تو میں نے اس طرح سے حفاظت شروع کر دی کہ بھائی ہم میری ایکٹیویٹی کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے کہا گارڈ رکھیں. میں نے کہا یار میں نہیں سنبھال پاؤں گا گارڈوں کو, ہر وقت سر پہ رہیں گے, میں زندگی خراب ہو جائے گی. تو وہ ٹف ٹائم تو ہم نے اسی طرح گزارا کہ آنے جانے کا نہیں پتہ چل رہا. پھر مجھے 3 بیویاں تھیں اس وقت, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا. لوگ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ صبح کس گھر سے نکلے گا. اس سے بھی لوگ بہت کنفیوز ہوتے تھے نا, تو اس کا بھی مجھے فائدہ ہوا. اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے. پھر دوبارہ مولانا عادل جب شہید ہوئے ہیں تو ان کے دور میں حالات دوبارہ خراب ہوئے. پھر بہت سارے احباب نے مجھے کہا کہ آپ شادی کیوں ہو رہی تھی, یعنی کیا وجہ, یعنی کوئی پاکستان میں تو علماء تو شہید ہو ہی رہے ہیں. فرقہ پرستی یا کوئی, یعنی کیا وجہ اس کی؟ بس ابھی وجہ تو بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. اب علماء تو شہید ہو ہی رہے ہیں. بالکل صحیح. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, کیا نام تھا, احتشام الہی ظہیر تھے, جو جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی سیرت پہ. جی وہ احسان الہی ظہیر جی, خاندانی کتاب انہوں نے سیرت پہ لکھی, ان کو بھی اڑا دیا تھا, شہید کر دیا تھا. بم دھماکے گئے. مفتی نظام الدین تھے, مولانا یوسف لدھیانوی تھے, مفتی رشید احمد صاحب پہ بھی حملہ ہوا تھا. ہم وہیں سو رہے تھے, گولیاں ہمارے اوپر سے گئی تھیں, ہم طالب علم تھے اس وقت. تو یہ تو پاکستان میں تو مسئلہ ہے. اللہ المستعان. خیر, تو اب پھر وہ پھر میری ضرورت تھی, گارڈ رکھیں گے تو کہاں بٹھائیں گے. پھر ہم نے اسلامک بینک سے ہم نے قسطوں پہ انتظام کیا, لیکن اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو کیا کریں.